آج کے اس دور میں کچھ ایسے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں جو انبیاء و رسول علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکہ سے سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے صحیح روایات کے اندر بھی اس کو پڑھا ہے کہ ایک قبر کے اندر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہیں۔ کس پر سوار ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہیں، اور براق کی رفتار کیا ہے کہ انسان اس جگہ پہ کھڑا ہے، ایسے اپنی نظر اٹھائے، اس کی نظر جہاں جا کر ختم ہوگی، جتنی تیزی کے ساتھ انسان اپنی نظر اٹھا کر جہاں تک دیکھ سکتا ہے، جب براق ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھتا تھا اس کی اس سے بھی زیادہ تیز سپیڈ سے۔ جب نبی کریم علیہ السلام اس جنتی براق پر سوار ہو کر مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کون سے نبی کو، کون سے پیغمبر کو، کون سے رسول کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آواز آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو کر آگے استقبال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ براق کی تیز رفتار کی حد کیا ہے کہ ایک جس طرح بجلی گرجتی ہے، انسان کی نظر جتنی تیزی کے ساتھ جس جگہ پہ جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے، براق اس سے بھی تیز چلنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کی باری آ جائے، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ براق سے بھی زیادہ اللہ کی ذات نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصی کے اندر بھی پہنچ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انبیاء و رسول علیہ السلام قرآن و سنت کی روشنی میں، کوئی جذباتی بات نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ آ جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مٹی پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معراج کے عظیم الشان معجزے کے اندر ہم کو یہ عقیدہ عطا کیا گیا کہ انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور براق کی سپیڈ تو کیا، جب نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے بعد اس براق پر سوار ہو کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک کی مسافت کتنی دیر کی ہے؟ کون بتائے گا؟ 500 سال کی۔ کتنے سال کی؟ اگر انسان زمین سے چلنا شروع کرے، آسمان تک جانا چاہے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 500 سال۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر آگے 500 سال، پھر دوسرے سے تیسرے، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھانے کے بعد جب
پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو ادھر بھی اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی ہوتے ہیں، تیسرے پر بھی ہوتے ہیں، چوتھے پر بھی ہوتے ہیں، پانچویں پر بھی، چھٹے پر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو پتا چلا کہ انبیاء و رسول علیہ السلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ عزتوں سے نوازا، بہت ہی زیادہ شان و عظمت سے نوازا ہوا ہے۔